قل انما حرم ربی الفواحش، آپ ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں آئیں وہ دیکھیں، وہ کیا ہے؟ بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ تو فواحش بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی برائی اور قباحت کی وجہ سے ان کو فحش اور سخت قبیح کہا جاتا ہے، مثلا زنا ہے، اور اسی طرح ہوموسیکشولیٹی ہے، عمل قوم لوط ہے، یہ فحش میں آتا ہے، اس سے منع کیا ہے، دین نے منع کیا ہے۔ پھر ما ظاہر منہا و ما بطن کا مطلب یہ وہ فواحش جن کا تعلق بدن کی حرکات سے ہے، اور ما بطن کا مطلب ہے کہ وہ فواحش جن کا تعلق قلب کی حرکات سے ہے۔ جو بدن کی حرکات ہیں وہ زنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، منہ سے بولنا ہے، اور جو قلب کی حرکات ہیں وہ تکبر ہے، خود پسندی ہے، ریا ہے، نفاق ہے۔ تو عین بھی زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، نفس بھی زنا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بڑی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، شرم گاہ کو وہ ابھارتا ہے۔ فواحش کو حرام کرنا اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے۔ تکلف سے اور بلا تکلف فحش گوئی کی ممانعت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فحاشی سے بچو، یقین مانو اللہ بےہودہ گوئی کرنے والے اور تکلف سے بےہودہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں مومن فحش گو نہیں ہو سکتا، قابل مذمت اخلاق ہے یہ فحش کام، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور فحش کاموں سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جو وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ کوئی قبیلہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی قوم ہو، کوئی ملک ہو، ترقی جتنا مرضی کرے، اس کی بہرحال ایک اللہ نے مدت مقرر کی ہوئی ہے، اور اس کا قانون یہ جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کی گرفت کر لیتا ہوں، پھر ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم، بنو آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں تو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، ان آیات میں ہی سبق ہوں گے، تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا فمن اظلم، بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دے، خود گھڑے کوئی شرعی مسئلہ یا اس کو شریعت بنا دے اور کہے اللہ کی طرف سے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، جو آیات کہی گئی ہیں اور کہتا نہیں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر میں ہے۔ جو غلط تعلیم دے کے لوگوں کو اپنا گروہ میں شامل کر لیتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ حصہ تو ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے معبود کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ضلوا عنا، وہ جواب دیں گے ضلوا عنا، ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا، وہ رفو چکر ہو گئے ہیں۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قالت خلو، اللہ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیشو جماعت پر لعنت کرے گی، وہ کہے گی یہ ذلیل لوگ تھے جن کی وجہ سے آج ہم بھی جہنم میں آ رہے ہیں، وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے تو آنے والے ان پر لعنت بھیجیں گے، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلی والی جماعت کے متعلق کہے گی ربنا ہؤلاء اضلونا، مولا یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ قال، اللہ فرمائے گا لکل ضعف، تم سبھی کے لیے آج دگنا ہے، اس لیے کہ وہ بھی عقل رکھتے تھے، تم بھی، ان کی بھی یہی دلچسپی تھی، تمہاری بھی، ولکن لا تعلمون، مگر انجام کو تم سمجھ نہیں سکے تھے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی، ان کو کہے گی تم ہمیں کہتے ہو اللہ ہمیں سزا دے ڈبل، آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں تو اکارہ عذاب ہو اور ہمیں دوہرا، لہذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے اس کے عذاب کا مزہ تم بھی چکھو، تم نے بھی تو بہت کچھ کیا ہمارے پیچھے۔
ان الذین کذبوا بآیاتنا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سے اکڑ بیٹھے، نہیں مانا، اور جی میں چھوٹا بن جاؤں، میں رسول کی اطاعت کروں، نہیں میں اپنی جگہ ہوں، مجھے کوئی سیدھا نہیں کر سکتا، میں لوگوں کو بتاؤں گا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ آسمان سے دروازے دعا کے لیے نہیں کھلیں گے اور جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے تا آ کے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، بے نہیں، ان کا داخلہ بھی ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا، بستر یہی ہوتا ہے نا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان جنتیوں کو جنت میں داخلے سے پہلے ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، کیونکہ وہ محبت کی جگہ ہے، لڑائی نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی دنیا میں، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا، ہم نیک عمل نہ کرتے تو ہم کبھی بھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے۔ ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت انہیں ندا آئے گی ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ نیک اعمال کی تھوڑی سی قربانی، ہمیشہ کی زندگی اور خوشحالی۔ نیک اعمال کی توفیق ملنا بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی دوستیوں کو پکار کر پوچھیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیے تھے قرآن میں، رسول نے، کہ یہ کہو جنت میں جاؤ گے، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ پھر نہ مانو گے تو دوزخ میں ڈالوں گا۔ وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ کیا ایسی عبرت کی بات ہے، کتنا، یعنی آپ سوچئے کہ اندر اندر سے کیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے، ضمیر کو ملامت کی جا رہی ہے۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اس آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو جنتیوں کو اور دوزخیوں کو ان کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے کہ یہ خوش ہیں، یہ بدحال ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ اہل جنت کو آواز دیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی اور ان کو دیکھیں گے اذیت میں جلتا ہوا، چیخیں مار رہے ہوں گے، عجیب و غریب ان کی حالت ہوگی، تو کہیں گے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کہ آج یہ نہ تمہاری جمعیت جتھا تمہارے کچھ کام آیا اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پر تم اکڑا کرتے تھے۔ بڑے تم زبردست گروہ کے مالک تھے، تمہاری آنکھ کے اشارے پہ سب کچھ لٹا دیتے تھے، کر ڈالتے تھے، وہ جتھا کہاں ہے؟ دولت تھی تمہارے پاس، گردن تمہاری اکڑی ہوتی تھی، تم اکڑ کے چلتے تھے، اور وہ چیزیں کہاں ہیں؟ دنیا میں تو کام آتی تھی، آج کام نہیں آ رہی، آج تمہارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم دنیا میں قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ اللہ نے ہمیں نوازا ہوا، ان کو تھوڑی دیا ہوا، ان سے خوش ہوتا تو دیتا۔ کیا یہ نیکی ان کو جنت میں لے جائے گی؟ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، انہیں تو آج یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ
تمہیں کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ تم غم زدہ ہوگے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ تو گرا دو. یہ بھیک مانگ رہے ہیں. اب دنیا میں ان کو کہا کہ یہاں تو تمہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا، اگر اللہ خوش ہوتا تو تمہیں دیتا. اب ان سے مانگ رہے ہیں. قالو، جواب میں وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ کھانا پینا دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی. ویسے پانی پلانا بڑا افضل عمل ہے تو پیاسے کو. آپ فرماتے ہیں پانی پلانا افضل صدقہ ہے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ اس کا معنی بیان کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے پھر اللہ کے رسول سے سنا. تو جن کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے یا زیادہ ہو جائیں دنیا میں تو وہ پانی پلانا لازم کر رہے ہیں. اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کی گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو صرف توحید پرست ہو، اللہ کو مانتا ہو، اور کسی مسلمان کو پانی پلا دے اور اسے زندگی بخشے. بڑے اجر کا باعث ہے پانی پلانا. آپ فرماتے ہیں جس نے کنواں کھدوا دیا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو یا انسان یا کوئی پرندہ ہو جانور ہو، تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا. آپ سے یہ بھی سوال کیا سعد بن عبادہ نے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی پلانا. پانی سے روکنا بھی گناہ ہے. 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بالکل بات نہیں کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور پھر بھی وہ مسافروں کو پانی نہیں پلاتا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، یعنی پانی کو. تو بڑا گناہ بھی ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان لوگوں کے پاس اب ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے بار بار. کیوں نہیں مانتے؟ جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں واپس دنیا میں ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. یہ اب آرزویں ہیں اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہیں ہو. ان ربکم اللہ الذی، لوگو یقین مانو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا. وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج چاند ستارے سب چیزیں اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب جہانوں کا پروردگار ہے. لہذا ادعو ربکم، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر پکارو، تضرعا و خفیتاً، گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے بھی. انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چیخ مار مار کے اونچا اونچا بول کے اللہ کو پکارتے ہیں. چھپ کر رب کو پکارنا چاہیے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں حالات کی درستی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو. امن و امان ہو، کیا ضرورت ہے کہ فساد برپا کر دو، لڑائیاں جھگڑے قتل چوری چکاری. اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب بھی دعا کرو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، مانا امید ہوتے ہوئے نہیں، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، تمہارا لیے امید کے سلسلے میں لوگوں کے 3 مقامات ہیں۔ عام لوگوں کا مقام یہ کہ وہ اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہیں، اور خاص الخاص لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور اس کا شوق رکھتے ہوئے اس سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا آتی ہے گرمی کے موسم میں، بندے خوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں، تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے، جس طرح بنجر زمین سے پودے نکال دیے، اسی طرح بالکل میدانی زمین سے مردوں کو نکال دیں گے۔ شاید اس مشاہدے سے تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، یعنی جس کا دل عمدہ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان کی محبت داخل ہو جائے، اللہ رسول کی محبت داخل ہو جائے، دیکھیے پھر کتنا اچھا سبزہ اس سے اگتا ہے، اچھے عمل ہوتے ہیں۔ اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے اتنی نصیحتوں کے بعد ماضی کی مثالیں اب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی، نبی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، اور جو قوم آپ کی نافرمانی کر رہی ہے آپ دل نہ ہاریں، کام کرتے رہیں۔ قال الملأ من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے ہیت سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے قال یا قوم، اس نے کہا برادران قوم میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں بلکہ میں تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کا میں رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دائی کی 2 صفات ہوتی ہیں، اگر دائی اپنے آپ کو ان سے آراستہ کر لے تو اسے اللہ کی طرف سے قبولیت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایک سچی خیرخواہی جس کو نصیحت کی جا رہی ہے دل میں اس کی خیرخواہی ہو، نفرت نہ ہو، ضد نہ ہو، اور دوسری علم، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، علم ہو تو تب بندہ کہہ سکتا ہے نا، جہالت کی بنا پہ جو کچھ بھی کہے گا اس کا ثواب نہیں ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے؟ یعنی ایک آدمی نوح کل ہمارے اندر تھا آج نبی بن گیا، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ پھر بھی فَكَذَّبُوهُ، چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور پھر قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی انسان تھے، اسی قوم کے فرد تھے، ان کو چنا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے کم عقل آدمی سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ کم عقلی کی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو، اور اتنا کچھ ہمارے پاس ہے، عذاب آئے گا ہم پہ، اور اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، ہمیں کوئی شکست دے سکتا ہے؟ قال یا قوم، ہود نے کہا اے میری قوم میں نادان نہیں ہوں بلکہ میں تم سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں رسولوں کے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین اور خیرخواہ ہوں۔
اما عجیب تم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے؟ میں تم جیسا انسان، ٹھیک ہے کل میں عام آدمی تھا، لیکن اللہ نے اگر مجھے آج نبوت سے نوازا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ میری باتوں کو تو سنو نا، کیا اس میں نصیحت نہیں ہے؟ خیر خواہی نہیں چاہ رہا میں تمہاری؟ کیا تم سے دولت مانگ رہا ہوں یا مرتبہ مانگ رہا ہوں یا تمہاری سیاست کے مقابلے میں اپنے آپ کو لانا چاہتا ہوں؟ اور یہ صرف اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے۔ اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من بنایا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یاد کرنے کا مطلب ہے اس کے فرما بردار بن جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے انہیں ہم چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو تمہاری بات نہیں مانتے، اور جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ قال، ہود نے کہا، یہ بار بار کی نصیحت اور رد عمل قوم کا دیکھیے۔ انہوں نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے۔ جس طرح کہ تم ڈھیٹ بن رہے ہو، لگتا ہے کہ اب اللہ کا عذاب آئے ہی گا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ یعنی خدا تم نے بنا رکھے ہیں، خود نام رکھے ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ یہ انسان نام رکھتا ہے، ان کو بڑا مرتبہ دے دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں کتنے عجیب و غریب نام ہیں، مشکل کشا، اور پھر کیا ہے، غوث اعظم، داتا۔ تو یہ کیا نام ہے بھائی؟ انہی پر ہی جھگڑا ہے، اور اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ سو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ پھر دیکھیے قوم ایک اور آباد ہوتی ہے۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ برحق نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے، اور وہ معجزہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اسے اللہ کی زمین پر چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا۔ تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو، بڑے زبردست آرکیٹیکٹ ہو، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، ایسی تمہاری انجینئرنگ ہے۔ لہذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ واقعی رسول ہے، ٹانٹ بھی ہے، یعنی ہم نہیں ہیں، یہ ہے کیا اس کے پاس؟ وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں، یعنی ہم عقل مند لوگ تو نہیں مان رہے، تم کیسے مان رہے ہو؟ فعقروا الناقۃ، چنانچہ انہوں نے کچھ اور نہ سوچا تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ فاخذتهم الرجفہ، آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، وہی ان کی خبریں بن گئی۔ فتولی عنہم، پھر صالح یہ کہتا ہوا ان کے ہاں سے چلے گئے، کیا یا قوم، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو خواہش پرست جو ہوتا ہے نا اس پر نصیحت بڑی بھاری ہوتی ہے، لیکن جو ناصح ہوتا ہے اس کے لیے بڑی مبارک کی بات ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی کوشش ہے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو
جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ عجیب و غریب خواہشات، اور ایسی خواہشات رکھنا یہ بری قوموں کا فعل ہوتا ہے۔ وما کان جواب قومہ، اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن کر نہ آیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنی بستی سے ان پاکیزہ لوگوں کو نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ان کا کیا کام پھر ہماری بستی میں، نکال دو ان کو۔ مذاق اڑاتے تھے۔ انبیاء تو بے حیاؤں سے پاک تھے نا، اور جس غلاظت میں وہ پڑے ہوئے تھے اس پر وہ فخر کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا، بجز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی۔ بس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ پتھروں کی بارش، پوری بستی اوپر لے جائی گئی اٹھا کے، مکان، افراد، یہ فرشتے پر میں اٹھا کے اوپر لے گئے اور وہاں جا کے اس کو ڈیل دیا، وہ نیچے اور اوپر زمین کے پتھر۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ دین ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول فرماتے تھے دیننا واحد، ہم جتنے انبیاء ہیں نا ہمارا دین ایک ہے، وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اور ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ باقی شریعت اپنے اپنے دور کے مطابق ہوتی تھی۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہذا ناپ اور تول پورا رکھا کرو۔ ڈنڈی مارتے تھے، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اچھے کام کرو، یہ بگاڑ کے طریقے ہیں، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ کسی بھی دفتر میں جائیں، وہاں بیٹھے ہیں، صحیح کام ہی نہیں ہوتا، یہ راہزن بننا ہے ہر راہ پہ۔ بل دینے جائیں، بل لینے جائیں، پیسے نکلوانے جائیں، جمع کروانے جائیں، کوئی فائل ہے اس کو لے کے کہ بھئی میٹر لگوانا ہے، گیس لگوانی ہے، ہر جگہ بیٹھے ہیں۔ کچھ دو گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ ہے معنی۔ اور پھر کہتے ہیں لوگوں کو دھمکاتے ہو، پھر ناکہ لگانا بھی، وہ دیکھیں ورنہ ناکہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی گزرنے والا گزرے اس کو اچانک پکڑو اور گن پوائنٹ پہ اس کو کہو جو کچھ ہے نکال دو۔ لوگوں کو دھمکاتے ہو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو، اور اس سیدھی راہ میں کجی کے درپے ہو جاؤ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر وہ ایمان لایا، اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے ماضی کی قوم ہے۔ آج ان قوموں کو دیکھیں، جو ان کے کام تھے، آج وہی غلطیاں، وہی گناہ دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مسلم حکمران ہو یا ہمارے مسلمان حکمران ہو، الا ماشاء اللہ۔ جب یہ حالات ہوں، دیکھیں ایک قوم اپنے علاقے میں اگر ان جرائم کو کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اسی علاقے میں ہی تباہ و برباد کر کے ختم کر دیتا ہے، اور جب یہ ورلڈ وائڈ پھیل جائے وبا، تو سزا بھی وبا کی صورت میں ہی ورلڈ وائڈ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے اور خیر و عافیت سے دین کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں ہی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔
کیونکہ حسن خاتمہ بڑا اہم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.